نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ 52 آیات ہے اس کی۔ آیت نمبر 1 الف لام را، یہ سورہ الف لام را ہے، حروف مقطعات پیچھے بارہا ہم ڈیٹیل پڑھ چکے۔ کتاب انزلناہ الیکا، دیکھیں پھر کتاب کی تعریف اللہ نے بیان کر دی کہ اے نبی ہم نے آپ کو کتاب دی، ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی، کیونکہ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں میں لے کر آئیں۔ تاریکیاں، ظلمات سے مراد عقیدے کی تاریکیاں ہیں، اندھیرے، اعمال کے اندھیرے ہیں۔ ظلمات سمجھ آ گئی؟ نور ایمان کی روشنی ہے، عمل صالح کی روشنی ہے۔ یاد رکھیے ظلمات ہزاروں لاکھوں ہو سکتے ہیں، اسی لیے ظلمات جمع آیا ہے یہاں پہ لفظ ظلمات، تاریکیاں۔ النور ایک ہی ہے، ہدایت ایک ہی ہے۔ ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کی تاکہ آپ کیا کیجئے، اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو تاریکیوں سے روشنیوں کی طرف لے کر آئیے، یہ سفر کروائیے لوگوں کو۔ کیسے؟ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اپنے رب کے حکم سے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، اللہ کی دی ہوئی سنت سے۔ ظاہری بات ہے کہ وہ سنت، یہ توفیق کس کو ملے گی؟ جو اس کے اہل ہوں گے، اور جو نہیں اہل ہوں گے ان کو وہ بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے گا۔ الی صراط العزیز الحمید، اس اللہ کے راستے کی طرف جو زبردست ہے اور جو غالب اور اپنی ذات میں خود محمود ہے۔ مطلب کیا ہے؟ نبی کریم کی ذمہ داری بتائی گئی۔ پیچھے بھی ہم نے ایک ذمہ داری پڑھی تھی، کیا تھی فرزانہ؟ کیا ذمہ داری تھی؟ پہنچا دینا ہے، شاباش، بہت اچھی بات ہے۔ یہاں پہ کیا ذمہ داری ہے؟ سحر آپ بتائیں گی اس آیت میں کیا ذمہ داری ہے؟ ہاں، اس کو مزید کلیئر کر لیتے ہیں کہ پیغمبر کی ذمہ داری دعوت و تبلیغ کی ہی ہے۔ اور کیسی ذمہ داری ہے؟ کہ ان کو راستہ دکھانا ہے۔ جیسے ایک ٹریفک سارجنٹ چوراہے پہ کھڑا ہوتا ہے نا، تو وہ ان کو گائیڈ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ٹریفک ادھر، اب آپ رکیں آپ چلیں، آپ رکیں آپ چلیں، ٹھیک ہے؟ گائیڈ جی، ہاں، میسنجر آف اللہ۔ پیغمبر بھی گائیڈنس دے رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ آؤ لوگوں، یہ ہے صراط مستقیم، یہ ہے صراط الجنہ، یہ ہے صراط التوحید، یہ ہے صراط ہدایت، اور لوگوں یہ ہے صراط الجہنم، یہ ہے صراط الشیطان۔ ادھر نہیں جانا، ادھر جاؤ گے تو سخت نقصان اٹھاؤ گے، ادھر جانا ہے، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، آ جاؤ، انویٹیشن دے رہے نہیں، کھڑا کوئی پکار لگا رہا ہوتا ہے نا، پیار سے رو کے، ہر اعتبار سے۔ ان کا کام یہ ہے، کسی کو ہاتھ پکڑ کر زبردستی وہ اس راستے پہ داخل نہیں کروا سکتے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ ہم تاریکیوں سے، جو ان کے عقائد کی گندگیاں ہیں، شرک ہے، کفر ہے، بدعات ہیں، ایسا نہیں کریں گے آپ زبردستی کہ چلو چلو بند کرو اس کو، اٹھو اور آؤ اس راستے کی طرف آ جاؤ، یہ بند کرو اور یہ کھولو، ایسے نہیں کروا سکتے۔ آپ بس بتائیں گے، گائیڈ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید بتایا الی صراط العزیز الحمید، اللہ کے اس راستے کی طرف جو العزیز اور الحمید ہے۔ یہ نور کی وضاحت ہے۔ نور سے مراد وہ راستہ جو خدائے عزیز اور حمید کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ العزیز، سب پر غالب، قدرت رکھنے والا۔
وہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے. الحمید، سارے خزانوں کا، انعامات کا، رحمتوں کا، فضل کا، مہربانیوں کا، کرم کا مالک وہ اس کا حقدار ہے کہ اس کی حمد کی جائے، اسی سے امیدیں رکھی جائیں. تو سبب کیا ہوا؟ النور قرآن کو لینا ہے. النور کیا ہے؟ قرآن کو لینا ہے. روشنیوں کا سفر ہے، صراط مستقیم کا سفر ہے، ہدایت کا سفر ہے. سچی طلب کے ساتھ اگر کوئی اس کا راستہ پکڑتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، تو یہ لے کر چلتا ہے اس سفر پر، ان روشنیوں کے راستوں پر. اور جو ناقدری کرتا ہے، جو اس کا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، وہ ان کو پھر نہیں نکالتا گمراہیوں سے، تاریکیوں سے، ظلمات سے. پھر ایک ظلمت نہیں، ایک کے بعد ایک بندہ غرق ہوتا چلا جاتا ہے، پھنستا چلا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ ہم مسلمانوں کے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے گھروں میں قرآن پڑا ہوا ہے نا. اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ پڑے رہنے سے تو فائدہ نہیں نہ ہوتا. جیسے گھر میں دوائی پڑی ہے، آپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، تو آپ کہیں گے مجھے پتا ہے وہ الماری میں دوائی پڑی ہے، مجھے پتا ہے وہ پڑی ہے، اللہ جی میں ٹھیک ہو جاؤں، دوائی وہ پڑی ہوئی ہے، کھانی نہیں ہے اٹھ کے، تو دوائی سے کھانی نہیں تو آرام کیسے آنا ہے؟ تو یہاں ہمارا ایسا ہی معاملہ ہے کہ اگر اچھے سے اچھی میڈیسن کھائی نہ جائے، اچھے سے اچھا کھانا کھایا جائے، لیا جائے، اور بیٹا آپ کا خراب ہو تو فائدہ نہیں ہوتا. ایسے ہی قرآن موجود ہے، اس کو کھولنا ہے، اس کو لینا ہے، اس النور کے سفر پر اس کا ہاتھ انگلی تھام کے روانہ ہونا، پھر جا کر آسانی آئیں گی، پھر اصلاح ہوگی، پھر بہتری آئے گی. اور بہتری کے لیے ظاہری بات ہے بھرپور کوششیں چاہیے. ٹھیک ہے، اب یہ بات کلیئر ہو گئی ہے؟ ٹھیک ہے. یہ کتاب انزلناہ الیک، کتاب ہم نے آپ پر نازل کی. علم آپ بتائیں، کتاب انزلناہ الیک، کتاب نازل کر دیا. اب اس کتاب کے ذریعے کیا کرنا ہے؟ اس میں یہ لوگ اپنا اس سے لیں گے اپنی زندگی اور باتیں میں کیا چیز وہ راستہ انہوں نے. ٹھیک ہے، آیت 1 کو دیکھیں نا. اگر کتاب بھیجی ہے ہم نے آپ پر، اس کتاب کو آپ نے ذریعہ بنانا ہے نبی، اس کو سلیبس بنانا ہے آپ نے. کس چیز کے لیے؟ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لانے کے لیے. ایجنڈا یہ ہوگا، انسٹرکشنز قرآن سے ملیں گی، ہدایت یہ ہے، رہنمائی گائیڈنس یہاں پہ ہے. اس کے علاوہ اگر ہم کوئی چاہیں کہ پلان بنا لیں لوگوں کی اصلاح کا، وہ پھر پائیدار نہیں ہوگا. ممکن ہے تھوڑا سا کچھ نظر آ جائے آپ کو رزلٹ، وہ پائیداری نہیں ہوگی. ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، عمل نہیں کرتے. ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں یا مشکل کشا کی حیثیت سے پڑھتے ہیں، مصیبتیں ٹالنے کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم قرآن کو. ٹھیک ہے نا، کوئی ہو انا للہ. ہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی. مراد یہاں پہ جو میں نے توجہ دلانا چاہی اس آیت کو رک کر دوبارہ، کہ اللہ نے نبی کے ذریعے ہم قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کو بتا دیا کہ یہ کتاب نازل اس لیے ہوئی تھی. یہ اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ اسے چوم چاٹ کے عطر لگا کے سونے کی تاروں سے لکھ کے ریشمی غلافوں میں لپیٹ کے اونچی جگہ پہ رکھ دو پیٹھ نہ آئے، یہ اس لیے نہیں آئی تھی. اللہ نے یہاں پہ بتا دیا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، خود بھی نکلنا تھا، تاریکیوں سے روشنی میں آنا تھا اور لوگوں کو لانا تھا. یہ نبی کا مشن تھا، یہ نبی کی ذمہ داری تھی. اور وہ اللہ کون ہے؟ وہ نور کون ہے؟ بِإِذْنِ رَبِّهِ مِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، العزیز الحمید کے راستے کی طرف لوگوں کو لانا تھا اور خود بھی آنا تھا. لیکن آج امت سو گئی، غفلت کی نیند سو گئی. مست ملنگ جیسے ہو کے سو جاتا ہے نا، ایسے ہم سوئے پڑے ہیں. اور پھر بھی ہم اپنے بارے میں بضد ہیں کہ جنتی ہم ہیں، جنت میں جانے والے ہم ہیں. کیسے جانے والے ہیں یہ ہم پھر اللہ کو خود ہی جواب دے دیں گے. محنت ہوئی نہیں قرآن پہ، کیسے جنت میں چلے جائیں گے؟ آیت نمبر 2، اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. وہ اللہ کون ہے؟ پیچھے کہا نا العزیز الحمید، وہی اللہ. اللہ نے مزید اپنا تعارف کرایا کہ وہ اللہ کوئی عام ہستی تھوڑی. وہ کون ہے؟ العزیز الحمید، آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے.
تنہا مالک ہے. آج اگر کوئی نور کا راستہ اختیار نہیں کر رہا نا, اس نے تاریکیوں میں پڑے رہنے کو اپنے لیے پسند کر لیا. اور پھر سوری ٹو سے ان لوگوں کے لیے بھی کہ جنہوں نے اس نور کی روشنی کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش ہی نہیں کی, ذمہ داری ہی نہیں لی, خود لے لیا, دوسروں کے بارے میں انہوں نے کوئی پلاننگ ہی نہ کی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہی ہے ہر چیز کا مالک, وہ دیکھ لے گا بندوں کو. وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. سو ان کے لیے جو منکر ہیں اس نور کے, اس ہدایت کے, ان کو ایک عذاب شدید کی تباہی ہے ان کے لیے. قرآن اپنے انکار کرنے والوں کو شدید تباہی کی پکار دے رہا ہے, وعید سنا رہا ہے. وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. یہاں پہ اب آپ مجھے بتائیں گی, ہاں اس کا انکار کر رہے ہیں یا اس نور کا انکار کر رہے ہیں یا اس کتاب کو نہیں لے رہے اس پرپس سے کہ اس کو ہم اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لانے کا ذریعہ بنائیں گے, یا اس کو خود لیں گے یا دوسروں کو دیں گے. ان کے لیے کیا ہے؟ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ, جو سمجھ گئے ہیں اور پھر انکار کر رہے ہیں. آیت 3 الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ. یہ وہ کافر ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں. ویصدون عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. ویبغونہ عوجا, اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ٹیڑھا ہو جائے. اولئک فی ضلال بعید, لوگ بہت دور کی گمراہی میں ہیں. اللہ نے ان کے انکار کی وجہ سے پردہ اٹھایا کہ باتیں تو وہ جو بنا لیں. اصل میں جو چیز ان کے اور اس نور ہدایت کے درمیان حائل ہو گئی ہے نا, اس سفر کے درمیان حائل ہو گئی ہے, نمبر ون کیا ہے؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ. آپ بتائیں روزینہ, آپ بتائیں کہ لوگ جو ہیں وہ قرآن کے اوپر دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دے رہے ہیں, اور آخرت کی بجائے دنیا پرائورٹی بن گئی ہے. وہ چیز جس نے بے وفا نے ہمارا ساتھ چھوڑ دینا ہے, ہمارے سے نکل جانا ہے, ہمارے ہاتھ سے نکل جانا ہے, وہ ہماری ہے ہی نہیں, با وفا ہے ہی نہیں, اس کو یہ اہمیت دے رہے ہیں اور آخرت کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے. ان کا پہلا جرم, ان کی پہلی دنیا کی دوڑ دھوپ میں اپنے اصل مقصد کو بھول گئے, اپنے مفادات قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسری چیز آپ بتائیے راہیلا, وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, کیا کر رہے ہیں وہ دوسرا کام؟ کجی اختیار کرنے سے مراد یہ ہے نہیں, کجی بعد میں آئے گا. یصدون عن سبیل اللہ, وہ اللہ کے راستے سے. اچھا, جب بھی یصدون کا لفظ آئے نا, سدا, اس میں دو میننگ ہوتے ہیں ایٹ اے ٹائم. خود رکنا, دوسروں کو روکنا. نہ خود آتے ہیں نہ دوسروں کو آنے دینا چاہتے ہیں. تیسری چیز وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا, اور وہ اس میں عوجا کجی. نازیہ آپ بتائیں کیا تلاش کرتے ہیں اس میں؟ یبغونہا عوجا, یہ چاہتے ہیں سیدھا راستہ ٹیڑھا ہو جائے. جی بالکل, یہ سیدھی راہ کو سیدھی راہ میں یوں سمجھے انہوں نے ایگزٹ بنا دیا, ایک ایکسپریس یا موٹر وے جیسے چل رہی ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں گے موٹر وے پہ جگہ جگہ ایگزٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں نا, آپ کو سمبل وہ نظر آ جاتے ہیں کہ یہ ایگزٹ ہے, یہ ایگزٹ ہے. تو انہوں نے اتنے زیادہ ایگزٹ بنا دیے صراط مستقیم پہ کہ لوگوں کو ڈی ٹریک کر رہے ہیں, ان کو بتا رہے نہیں یہاں سے نکلنا نہیں, یہ ہے صراط مستقیم کا راستہ, جان بوجھ کے اس طرح کی حرکت. جی ہاں, یہ لوگوں کو توحید کی بجائے اپنے معبودوں کی طرف موڑ رہے ہیں. یہ ہے یبغونہا عوجا, لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے تو انہی معبودوں کی وجہ سے, ان کی برکتوں سے, ان کی سفارشوں سے پہنچا جا سکتا ہے. یہی پگڈنڈیاں ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے اولئک فی ضلال بعید, یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں, اصل شاہراہ سے بہت دور ہٹ گئے ہیں. اب دیکھیں یہاں سے لیسن بہت زبردست ہے. ہم نے لیسن لینا ہے نا آج کی آیات سے. بتائیں کون سا لیسن رہے گا آج ہمارے لیے؟ بہت سے لیسن ہیں لیکن مین لیسن کیا لینا چاہیں گے آج ہم؟
قرآن نازل اس لیے ہوا کہ یہ اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے کر آتا ہے. ٹھیک ہے. باقی تو انکار کرنے والے اللہ دینا یستحبون الحیات الدنیا یہ وہی ہے نا جو اس روشنی کا انکار کر رہے ہیں. یہ ان کی صفات ہو گئی ہے, یہ بذات خود نہیں ہے. اصل جو مین چیز ہے وہ قرآن روشنی ہے. قرآن کے علاوہ ہر راستہ اندھیرے ہیں. اگر قرآن کو پکڑ لیا تو بس اسی میں شفا ہے, اسی میں ہی زندگی ہے. اور اگر قرآن نہیں ہے تو یاد رکھیے کہ روحانی طور پر ہم بالکل مردہ ہو چکے ہیں, مر چکے ہیں. اگر دیکھیں کسی کو خدا نہ خواستہ پتہ چلے فلاں کو کینسر ہو گیا, اب مجھے بتائیں تو وہ کیا آرام سے گھر بیٹھا رہے گا؟ کیا کرے گا؟ کوشش کرے گا نا, علاج کروائے گا. بے شک اس کو اپنا گھر بیچنا پڑے, گاڑی بیچنی پڑے, جو مرضی اسے بیچنا پڑے, قرض لینا پڑے, وہ اپنا علاج کروائے گا. اب قرآن بھی ہمیں زندگی دینے والی ایک کتاب ہے, لیکن وہ مجھے فزیکلی زندگی نہیں بلکہ روحانی زندگی دے رہی ہے. تو اس کے لیے کوئی محنت نہیں, کوئی کوشش نہیں, کوئی دعا نہیں, کوئی توجہ نہیں. تو جنہوں نے قرآن چھوڑ کر زندگی اختیار کی نا اندھیروں والی, ان کی زندگی میں یہ 3 کام ٹاپ پریورٹی پہ ہوتے ہیں. دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں. دنیا دنیا مطمع نظر بنی ہوئی ہے, خود بھی نہیں آتے, دوسروں کو بھی نہیں آنے دیتے. اور پھر تیسرا, پھر اس سے ورسٹ کیس ہو جاتا ہے کہ وہ توحید کی راہ میں بیٹھے ہیں نقب لگا کے, ڈاکو بن کے, لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ چلو جی توحید کی پونجی دو ہمیں اور چلو شرک کے راستوں کی طرف. ایسے ٹریپ کر رہے ہیں. اللہ نے کہا یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور گمراہیوں سے بچائے. یہاں پہ ہم روک لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا